نماز پڑھو گے تو ماتم ہے تمہارا. اس لیے کربلا کی خاک پہ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھو خاک کربلا پہ تمہاری نظریں ہوں. جتنی دیر نماز پڑھو سجدے گاہ کو دیکھو, سجدے گاہ کو دیکھو تو تمہیں کربلا کی خاک یاد آئے. خاک یاد آئے تو تجھے خاک میں پڑا ہوا لہو یاد آئے. تجھے لہو یاد آئے تو تجھے حسین کی 13 ضربیں یاد آئیں. تیری نماز میں حسین ہو, تیری نماز میں علی ہو. تم نے سجدہ مسجدوں میں کیا, حسین نے کربلا کی ریت پہ کیا, بھائی نے کربلا کی ریت پہ کیا, بہن نے جلے ہوئے خیموں پہ. آج ہے شبیہ جھولا کی برآمدگی, آج ہے شبیہ گہوارہ. جو بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ کی متمنی ہے نہ منت کرو آج جھولیاں پھیلانا. حسین پہ یقین سب کا. میں حسین کا ذاکر ہو کے کہتا ہوں یقین کے ساتھ آج دعا کرنا. میں مصائب کا ابتدا کرنے لگا ہوں, دعا کروں گا اللہ میرے بھائی سید علی شاہ کو, میرے بھائی واجد کو, اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین جھولی پھیلا کے بیٹھے, جس کو بیٹے کی تمنا ہے, حسین کی ماں اکبر کو جو حاجات ہیں ضرور ملے گی, کیونکہ آج جھولے کے ساتھ حسین کی سکینہ آ رہی ہے. لائٹیں ظفر بھائی اگر ہو سکے بڑا خوبصورت مصرع پڑھنے لگا ہوں. در نجف تھا ابھی یاقوت بنے گا. جسے پتا ہے کہ در نجف کا رنگ کیا ہے اور یاقوت کا رنگ کیا ہے. جو در نجف تھا ابھی یاقوت بنے گا, اصغر تیرا جھولا تیرا تابوت بنے گا. آج حسین کی ذری اٹھائی جاتی ہے, غازی کا علم اٹھایا جاتا ہے, قاسم کی مہندی اٹھائی جاتی ہے, اصغر کا جھولا اٹھایا جاتا ہے. 3 دن کا تھا جب ماں لے کے مدینے سے چل پڑی. عراق کی گرمی, سفروں کی تھکن, کربلا پہنچتے پہنچتے اصغر 6 مہینے آپ مولا اصغر کی دنیا میں آمد پڑھیں. حسین نے کربلا 1 دن تاخیر سے اس لیے کی تھی, اصغر کی 6 ماہ عمر پوری ہونے میں 1 دن باقی تھا. میں نے یہ جملہ پڑھا تو آپ نے سمجھا شاید تاریخ کی اعتبار سے پڑھا. اگلا جملہ پڑھوں گا تو میرا خیال ہے جو مصائب سمجھتا ہے وہ بندہ ضرور ہائی کہے گا. حسین نے 1 دن کربلا دیر اس لیے کر دی, قربانی کی عمر کم از کم 6 ماہ ہو. حسین کی ماں ہائی قبول کرے, محمد کی بیٹیاں چیخیں قبول کرے. ایک بار قتل نہیں ہوا, 3 شہادتیں ہیں حسین کی اصغر کی. میں کوشش کروں گا کہ وقت زیادہ لیکن میں 3 کی 3 شہادتیں پڑھ سکوں. جناب رباب بی بی نے دروازے میں بلایا مولا حسین کو, مولا جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا میرا اصغر جھولے میں نہیں رہ رہا, بار بار جھولے سے گرتا ہے. رو رو کے کہتا جن کے بیٹے زندہ ہوں وہ باپ غریب نہیں کہلواتے. مولا حسین کی آواز ہے رباب اصغر کو تیار کیجئے. بی بی رباب نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اصغر کا چہرہ دھویا, اصغر کے سر پہ ایک پٹی بطور امامہ کی رکھی. علی اصغر کو تیار کر کے حسین کے ہاتھوں پہ ماں نے اصغر دیا. میں نے لفظ پڑھا تھا کیونکہ شہادت 3 پڑھنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ مومن تھکے نہ, آنسو آخر تک چل سکیں. اگر آپ کی ہائی نہیں نکلی تو میں پھر جملہ بدل لگاؤں. رباب نے اصغر کفن پہنا کے حسین کے ہاتھ. یہ کائنات کی پہلی ماں تھی جس نے زندگی میں بیٹے کو کفن پہنا دیا. مولا حسین کے ہاتھوں پہ دیا. 9 لاکھ کی فوج اشقیاء کریم کربلا فوجوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. میرے مولا حسین کی آواز آئی بدبختو بیعت کا مطالبہ تو مجھ حسین سے تھا.
اصغر کا قصور کیا ہے؟ مجھے بہتے فرات سے 2 گھونٹ پانی کے چاہیے۔ مولا حسین نے اتمام حجت کی، حجت تمام کی۔ حسین نے یہ پانی مانگنے کے لیے استغاثہ نہیں کیا تھا، حسین اصغر کا خطبہ پڑھ رہے تھے، حسین اصغر کا مقدمہ پڑھ رہے تھے۔ حسین جانتے تھے کہ غازی کو لڑنا آتا تھا، اکبر کو تلوار اٹھانی آتی تھی۔ مولا حسین نے کہا کہ میں اصغر کا درس پڑھتا ہوں، میں اصغر کا دیباچہ پڑھتا ہوں۔ حسین نے اصغر کی مظلومیت کی کہانی پڑھی، سامنے 9 لاکھ تھے، بے شک قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اپنے اپنے چہرے اباؤں میں چھپائے، چھپا کر عمر ابن سعد خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو کہتا تھا غازی سے لڑنا ہے، قاسم سے لڑنا ہے، حسین سے لڑنا ہے، اب ہم 6 مہینے کے بچوں سے لڑیں گے۔ عمر ابن سعد نے پھیلتی ہی بغاوت دیکھی، یہ چلتا چلتا وہاں آیا جہاں ملون حرمل کھڑا تھا، آگے کہا کہ تجھے اس لیے لے کے آیا تھا کہ تو سب سے بڑا تیر انداز ہے، جلدی کر تیر چلا، حسین کے کلام کو قطع کر، اگر حسین بولتا رہا میری فوج پہ بغاوت پھیل جائے گی۔ یہاں تک پڑھ دی میں نے مقتل، اب پڑھنے لگا ہوں میں غربت۔ ادھر سے حرمل نے تیر کو کمان میں ڈالا، تیر کو کمان میں ڈالنا تو سکینہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، رو کے کہتی امنا رباب تھوڑی پیچھے ہو جا، میں اصغر کی جنگ دیکھنے لگی ہوں۔ بی بی رباب نے سکینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہا جب تک ماں زندہ ہے تو بیٹے کو نہ دیکھے۔ بی بی رباب کی نظر ہے حرمل پہ، ادھر نظر ہے اصغر پہ، ادھر حرمل نے تیر چھوڑا، رباب کی آواز ہے اصغر اونچا ہو، تیر اونچا رہا ہے، اصغر دائیں جا، تیر دائیں جا رہا ہے۔ کتابیں کہتی ہے تیر اصغر کی گردن پہ لگ کے حسین کی کلائی پہ لگا، اصغر کی آواز ہے اماں معاف کر دینا میری گردن چھوٹی تھی۔ اماں میری گردن چھوٹی تھی، میں نے 3 یا 4 منٹ میں پہلی شہادت پڑھ دی ہے۔ کیوں پڑھی ہے کہ 2 شہادتیں اگلی سن لو۔ اماں معاف کر دے، میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر وزنی تھا، دیکھو گے تو رو گے۔ تیر بلا تشبیہ شہزادے کے گلے سے پار ہو کے حسین کی کلائی سے پار ہو گیا۔ ادھر بوبشاہ جی حسین کی کلائی سے تیر پار ہوا، حسین نے اپنی آواز اصغر کے اوپر دی، حسین کی آواز ہے اصغر، ایسے ماں نے دیکھا نا، یا ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی، اصغر اصغر مجھے اجازت دے میں تیری گردن سے تیر کھینچ لوں۔ اصغر کی آواز آئی بابا ماں کے خیمے کے سامنے نہ جا، کسی ٹیلے کے پیچھے چل۔ حسین اصغر کو لے کے ٹیلے کے پیچھے گئے، اصغر نے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھولی، دیکھے گا بابا تو نے اکبر کے جگر سے برچھی نکالی ہے، تو نے غازی کی آنکھ سے تیر نکالا ہے، بابا نہ میں اکبر نہ میں غازی، میں تیرا اصغر ہوں، بابا تو نے میری گردن سے تیر کھینچنا ہے، بابا ایسے نہ نکال، پہلے دادا ابراہیم بولا، دادا اسماعیل بولا، مدینے سے نانا بولا، نجف سے بابا بولا، بقیہ سے ماں بولا، آواز ابراہیم بھی آ گیا ہے، اسماعیل بھی دیکھ رہا ہے، بابا بھی سامنے کھڑا ہے، ماں بھی کربلا کے ٹیلے پہ آ گئی ہے۔ اب جس بندے نے گھر تک ماتم کرنا ہے، حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا، حسین نے گھٹنا اصغر کی کمر کے قریب رکھا، حسین نے تیر پہ ہاتھ ڈالا، حسین یا علی کہہ کے تیر نکالنے لگے، 2 ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے، آواز آئی حسین آہستہ، حسین آہستہ، حسین آہستہ، آواز آئی کون ہے؟ حسین دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے، وہ تیری ماں زہرا۔ اجرو کو من اللہ، اجرو کو من اللہ۔ جسے پتا ہے نا کہ آج اصغر کا جھولا ہے، شرم نہ کر، ہائے کہ تو امیر ہے لیکن آج ہائے کہ حسین دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ حسین تیر اصغر کی گردن سے نکلا، جو ماں نے اصغر کے سر پہ چھوٹا سا امامہ رکھا تھا نا، حسین نے اسی امامے کو اصغر کے گلے کی پٹی بنایا، پٹی بنا کے اصغر کی گردن کا زخم چھپایا۔ حسین نے یوں ابا کے نیچے لے چلا،
حسین زینب کے دروازے پہ زینب میرا اصغر آ گیا. سیدزادیاں بھی دروازے پہ کھڑی ہیں. سکینہ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے. رو کے کہتی ہے بابا ایک بار اصغر میرے ہاتھوں پہ دے. حسین نے بلا تشبیہ اصغر کو سکینہ کے ہاتھوں پہ دیا. اور تمہیں پتا ہے کہ بہنوں کو چھوٹے بھائی کتنے پیارے ہوتے ہیں. ادھر اصغر کا سکینہ کے ہاتھوں پہ آنا تھا. سکینہ اصغر کی گردن کا بوسہ دینے کے لیے سکینہ نے اصغر کے گلے کی پٹی کھولی. سکینہ ریت میں گر گئی. رو کے کہتی بابا یہ اکبر نہیں تھا. بابا میرے اصغر کی گردن اتنی زخمی. حسین گئے تلوار کے ساتھ ٹیلے کے پیچھے جا کے قبر کھودی. میں نے پہلے کہا کہ سارا ہر منبر پہ جا کر سنتے اصغر کی ایک شہادت. میں نے پہلی شہادت جلدی پڑھی کہ 2 شہادتیں سن سکو. غازی ایک بار مارا گیا. اکبر ایک بار مارا گیا. قاسم ایک بار مارا گیا. حسین نے تلوار کے ساتھ قبر کھودی. اصغر کی قبر بنائی. میر کہتے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے حسین نے قبر بنائی. آنسوؤں کے ساتھ قبر گیری کی. حسین نے قبر کا نشان مٹایا. ہائے سیدو تمہاری غربت. جیسے مدینے میں علی نے زہرا کی قبر کا نشان مٹایا. حسین نے اصغر کی قبر کا نشان مٹا دیا. میں آپ کا مہمان بھی ہوں, بھائی بھی ہوں, بیٹا بھی ہوں. نہ خطیب بن کے سننا نہ ذاکر بن کے. یہ میرے بدے ہاتھ ہیں. تمہیں غریب کی غربت کا واسطہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ پہلی شہادت تم نے سنی اپنی مرضی سے. اگلی 2 شہادتیں سننا زہرا کی مرضی سے. شام غریبہ ہو گئی. سروں کی گنتی ہوئی. ایک ملعون نے کہا مارے 72 تھے, سارے ان کے 71 ملے ہیں. ایک امین آگے کہتا میں دیکھ رہا تھا حسین خیموں کے پیچھے تلوار کے ساتھ کسی کی قبر بنا رہا تھا. یہ جملہ کہا ہے یہ شمر ملعون نے 300 سپاہیوں سے کہا ہاتھوں میں نیزے لو, اصغر کی قبر ڈھونڈو. اصغر کی قبر ڈھونڈنے کے لیے 300 سپاہی ہاتھوں پہ نیزے لے کے بڑھے. اب اگر ماتم کرو گے تو میں جملہ پڑھوں. ادھر سے 300 سوار گھوڑوں میں بیٹھا. سکینہ ہتھیلیاں رکھ کے اٹھ کے کھڑی ہوئی. منہ نجف کی کر کہتی ہے دادا علی میری مدد کر, میرا اصغر ان کو نہ ملے. یہ نیزے زمین پہ مارتے رہے. یا ایک ملعون کا نیزہ زمین پہ لگا, اس نے نیزہ اٹھایا, صرف نیزہ نہیں آیا اصغر کا جنازہ. حوصلہ 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 حوصلہ. اس کے بعد 2 منٹ پڑھوں گا. 2 منٹ میں امام بارگاہ کا ماحول بدل جائے گا. جب سب 2 منٹ کے بعد شبیہ گہوارہ منگوائیے گا, 2 منٹ کے بعد بارگاہ کا ماحول بدلے گا. یوں نیزے پہ اقلیم بھائی اصغر کا لاشا ان کمینوں نے ایسے کہہ کے مارے جیسے انہوں نے سفین میں قرآن اٹھا کے مارے تھے. یہ نیزوں پہ اصغر کی لاش لے کے یہ کہہ کے مار رہے تھے سید ہیں, اولاد زہرا ہیں. بی بی کا واسطہ مجھے جملہ معاف کر دینا. جس ملعون کے نیزے پہ اصغر کا لاشا تھا اس کے گھوڑے کے پیچھے سکینہ دوڑ رہی تھی. رو کے کہتی نیزے سے اتار میری ماں کا لاڈلا بیٹا, اور ہم نے کبھی سخت ہاتھوں میں نہیں لیا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. 1 منٹ اور پڑھوں گا. ایک درد میں نے پڑھ لیا, ایک درد اور پڑھوں گا. اس کے بعد نہ مجھ میں طاقت رہے گی نہ تم میں سننے کی طاقت رہے گی. علی کی بیٹی دیکھ رہی تھی, یہ ملعون گھوڑے کو چکر دے رہا تھا, پیچھے پیچھے سکینہ دوڑ رہی تھی. اس نے گھوڑے کو روکا, روکے گا لگا اس بچے کی کیا لگتی ہے. سکینہ کہتی میرا بھائی ہے. کہتا مجھے بتا تمہاری ماں کہاں ہے. سکینہ کی
हमारी माँ है। कहने लगा फिर बच्चा तुझे वापस नहीं करूंगा, तेरी माँ को वापस करूंगा। सकीना दौड़ के दी, अम्मा रुबाब जल्दी आ। वो असगर का लाशा वापस करने लगा है। रुबाब बिस्मिल्लाह पढ़ के झोली लेके उठी। मेरे बस में होता मैं सांसें खत्म कर लेता। बीबी ज़हरा मुझे जुमला माफ कर देना। ये मलाउन रुबाब के सामने घोड़े से उतरा। इसने कहा तेरा बच्चा है। रुबाब ने कहा मेरा बच्चा है। इसने असगर के जनाजे को उतारा, अपने घुटने पे रखा, अपनी जेब से खंजर निकाला, असगर की गर्दन पे खंजर रखा। रुबाब की आवाज आई, हुसैन मेरा असगर।